یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں ہے مصطفیٰ اپنی محفل میں ہے جلوہ گر یوں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے کہ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ دل سے کسی کو خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ دل سے کسی کو اسلام کا یہ ہے درس منور نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پیارے نبی نے جینا سکھایا باخودہ انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخودہ انسان ہم کو بنایا پہنایا 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 اخلاق و ایمان کا زیور نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ ذی وقار و ذی احتشام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میرا تے تساں دا جڑا مقصد ہے اتھے آمن دا جناب مرتضیٰ اتاری صاحب انہاں دی والدہ نے ایصال ثواب واسطے جڑی یہ محفل ہے اس نے وچ میں تے تساں حاضر ہاں جڑا بندہ جتنی دیر بھی محفل دے وچ اتنے تشریف فرما ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بسم اللہ شریف جو کچھ آسانی نال پڑھ سکنا ہے وہ پڑھنا رہے تاکہ آخر تک دعا ہوئے تو سارے مل کے جڑا پڑھے ہے وہ تحفہ اتاری صاحب نی والدہ نی روح ایصال ثواب کر دے بھی ہے اور مقصد بھی یہی ہے سامنے نے بعض دفعہ ایک گل ذہن چھنی ہے بھی بندیاں کی اکٹھا کرنا اور پھر کھانا پکانا کیا اس نہ کوئی فائدہ ہے یا نہیں اس چیز میں تساں سامنے یہ آیت جڑی پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرساں تو ایک حدیث پیش کر کے میں گفتگو ختم کرساں تو اگر دعا منگنے نہ فائدہ نہ ہونا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید نے وچ کدے بھی دعا نہ ذکر نہ فرمانا اور جڑی آیا مقدسہ دا کچھ حصہ میں پڑھے ہیں نا یہ توجہ نال سنے ہیں یہ انہاں فرشتیاں نے اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے جنہ کی اسلامی تعلیمات نے اندر حملات العرشہ ہڑن وہ فرشتے کرنے کیا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ وہ فرشتے جڑے اللہ تعالیٰ نے عرش نے ارد گرد رہنے یسبحون بحمد ربہم وہ اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ویؤمنون بہ اللہ تعالیٰ تے ایمان بھی رکھنے اور فرشتے ہم جو خاص فرشتے جنہاں نے اللہ تعالیٰ نے عرش کی اٹھایا ہے
اور فرشتے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کر رہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کر رہے اور وہ فرشتے جڑے اللہ تے ایمان بھی رکھنے سبحان اللہ۔ ہمارے مہمان محترم تشریف لے آئے ہیں، میں بس اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کی بساط کو لپیٹتا ہوں۔ اب وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جو حملۃ العرش ہیں، وہ فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور آگے اللہ فرماتا ہے ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب شرط یہ ہے دعا مانگنے والا ایمان والا ہو، اور جو اس دنیا سے گیا ہے ایمان والا ہو۔ جب ایمان والا ایمان والے کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر نیک ہے قبر میں درجات بلند فرماتا ہے، اور اگر گناہگار ہے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، کیونکہ میں نے یہ آیہ مقدسہ کا ترجمہ اور ایک حدیث کہا تھا، جلدی میں حدیث اور اس کا ترجمہ کروں گا اور زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اب وقت نہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، سواری سے نیچے اترے، دو قبروں کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ان کی عقلوں پہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ فرمایا دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کی قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ اور یہ دونوں بیماریاں آج ہم میں پائی جاتی ہیں، چغلی بھی عام ہے، اور جب بندہ باہر پیشاب بیٹھتا ہے احتیاط بھی نہیں کرتا ہے۔ اب دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور فرمایا یہ نصارہ ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب حضور نے عمل کیا فرمایا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں دعا کا فائدہ ہے، اور اگر اللہ کے محبوب نہ فرماتے ہم اہل سنت و جماعت کبھی بھی یہ عمل نہ فرماتے۔ فرمایا جریدتاً رطبتاً فشقہا بنصفین، حضور نے صحابی کو بھیجا، جہاں کے اس نے تر شاخ کو لے کے آیا، فشقہا بنصفین، حضور نے تر شاخ کے دو ٹکڑے کیے۔ محبت سے کہنا سبحان اللہ، دو ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ایک قبر میں پیوست فرمایا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر میں پیوست فرمایا۔ اب صحابہ کرام نے یہ مہربانی فرما دی، یہ بات پوچھ کے، اور قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں یہ ان کو پیغام دے دیا، اگر یہ دین پہنچا ہے تو صحابہ کی وجہ سے پہنچا، اگر نہ پوچھتے تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ صحابہ نے اس کی لیما سنا تھا، یا رسول اللہ، یا حضرت شاخ منگوا کے اس کو توڑ کے دو ٹکڑے کر کے قبروں میں پیوست کیا، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کی تسبیح کی وجہ سے اللہ قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اس میں تخفیف فرما دے۔ حضرت گرامی یہ قدر، کیونکہ مہمان تشریف لا چکے ہیں، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ میں بھی یہاں، کیونکہ آپ کا میزبان ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے دوران گفتگو تو میں آپ کو گواہ بنا کے میں معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. 61 قرآن پاک متفرق پارے 715 سورہ ملک 700 سے زائد ہے. سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ جمعہ، سورہ اخلاص، آیت کریمہ یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہے. کلمہ شریف بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. درود پاک بھی ہزاروں میں ہے. آپ نے جو پڑھا مل کرنا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے مالک مولا ہم سب کا یا حاضر ہونا، تلاوت کرنا، نعتیں پڑھنا، بیانات کرنا، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ میرے ملک ہوا، حاضر تعام اے اللہ ان سب کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما یا اللہ. اپنی شان کے مطابق ہم سب کو آج کے اس ختم پاک کا اجر عطا فرما. اے مالک مولا آج کے اس ختم پاک کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء کرام، جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں، اے اللہ سب کی پاک بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اے اللہ اس ماہ رجب الاول میں جو بزرگان دین اے اللہ
وصال فرما گئے سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ آج کی اس محفل کا ثواب بالخصوص ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی کی والدہ مرحومہ بھائی ان کے گھر کے خاندان کے جتنے افراد انتقال کرتے ہیں سب کی ارواح کو ایثار کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے ایمان کی حالت میں انتقال کرتے ہیں سب کی ارواح کو اس کا ثواب ایثار کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ اس محفل میں جتنے عاشقان رسول حاضر ہیں ان کے جو عزیز و اقربا انتقال کر گئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب ایثار کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ سب کی قبروں پر رحمت و رضوان کے پھول برسا. سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. سب کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما. سب کی قبروں کو اپنے محبوب کے نور سے منور فرما. اے اللہ بالخصوص ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی کی والدہ مرحومہ کو جنت فردوس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے پاک پروردگار غلام مرتضیٰ بھائی کے گھر بار آل اولاد کی خیر فرما. اے اللہ ان کو دشمنوں کی دشمنی شریروں کے شر بد نگاہوں کی بد نگاہی سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالایمان فرما. اے اللہ بری موت سے بچانا. مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. نزا کی سختیوں میں آسانی پیدا کرنا. یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ با جماعت نمازی بنا. سچا پکا عاشق رسول بنا. اے اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے پاک پروردگار اے مالک و مولا جس کا جو جہاں بیمار ہے گھر میں ہے اسپتال میں ہے کوئی خود جہاں بیمار حاضر ہے اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما. سب کے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. صحت نافع عطا فرما. جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں لڑائیاں جھگڑے ہیں اے اللہ سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا. اے پاک پروردگار امیر اہل سنت علماء اہل سنت پیران اہل سنت سب کی خیر فرما. سب کے علم میں عمل میں عشق میں رزق میں جان میں مال میں عمر میں اولاد میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جھوٹ چغلی غیبت تکبر غرور بدنگاہی گالی گلوچ سے بچا. غصے کی تباہ کاری سے بچا. حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ہی اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پیارا پیارا مکہ پیارا پیارا مدینہ دکھا. یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو مکہ مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما. اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کو اس بوجھ سے خلاصی عطا فرما. رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما. حرام کی تباہ کاری سے بچا. یا اللہ سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھرپور فرما. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دیتے ہیں تجھے واسطہ ہم پیارے نبی کا. امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے. ہم سب کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے. اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت. ہم سب کو تو پھر روضائے محبوب دکھا دے. اے اللہ دعوت اسلامی کو دن کی 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. دعوت اسلامی کا بول بالا فرما. اے اللہ کرونا وائرس اومیکرون وائرس جو وائرسز ہیں اے اللہ ان کا خاتمہ فرما. ان کو دفع فرما. ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ عاشقان رسول مسلمانوں کی خیر فرما. اہل سنت کا بول بالا فرما.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.